خوشبو الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی کامل حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور فرماتے ہیں کہ میں طواف کعبہ کر رہا تھا، میں نے ایک نوجوان کو ہر جگہ پہ درود شریف پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ طواف کرتا ہے تو درود شریف پڑھ رہا ہے، صفا مروہ پہ چلتا ہے تو درود شریف پڑھ رہا ہے، ہر موقع پہ اس کی زبان پر درود و سلام جاری ہے۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اے جوان، تو اور کوئی ذکر کیوں نہیں کرتا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو درود شریف ہی پڑھے جا رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے کہا کہ اگر آپ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے نہ ہوتے اور آپ کی اتنی شہرت نہ ہوتی تو میں اپنا راز آپ کو بھی نہ بتاتا، میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ حج کے لیے چلا تو راستے میں میرے والد محترم بیمار ہو گئے، میں وہاں رک گیا اور ان کا علاج معالجہ کیا، ان کی خدمت کی، لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکے، ان کا وقت پورا ہو گیا تو ان کی روح کفس انصری سے پرواز کر گئی۔ لیکن ساتھ ہوا یہ کہ ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور چہرے کی حالت بھی بڑی ہی ڈراؤنی ہو گئی، بھیانک ہو گئی۔ تو میں بڑا پریشان تھا اور میں نے والد محترم پر ایک چادر ڈال دی، اور جنگل بیابان ہے، میں وہاں اکیلا ہوں اپنے والد کے ساتھ، اور والد صاحب وفات پا گئے۔ اسی پریشانی کے اندر میں وہاں لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں سویا تو خواب کے اندر ایک حسین و جمیل شخصیت تشریف لائے اور انہوں نے آ کر میرے والد محترم کے چہرے پر اپنا نورانی ہاتھ پھیرا تو چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا، خوبصورت ہو گیا، سیاہی چلی گئی، اور اس نورانی شخص کے جسم مقدس سے بڑی پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ ایسی خوشبو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی۔ تو میں بڑا حیران ہوا اور ان کا دامن تھام کر عرض کیا کہ آپ اس جنگل کے اندر اس پریشانی کے عالم میں مجھ پر رحم کرنے والے اور میرے والد محترم پر نظر کرم فرمانے والے اور اس کا چہرہ صاف کرنے والے، اپنا نورانی ہاتھ پھیر کر اور ہماری مدد کرنے والے آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور تیرے والد صاحب گناہگار تھے، لیکن ان کی عادت تھی کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرتے تھے، اور جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اس وقت بھی درود شریف پڑھا اور مجھے مدد کے لیے پکارا۔ تو جو بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے اور پھر میری بارگاہ میں التجا کرتا ہے، عرض و معروض کرتا ہے، تو میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا۔ تو بریلی کے تاجدار اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان آپ کیا خوب فرماتے ہیں، ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں مدینے خبر گئی، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی ہو جو کوئی آہ کرے دل سے۔ تو نوجوان نے کہا کہ میں بیدار ہوا تو میرے والد کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، ان کی حالت ٹھیک ہو گئی تھی، چہرہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ تو پھر میں نے اپنے والد محترم کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، تدفین کی، اور اس کے بعد میں نے بھی ارادہ کر لیا
کہ اب میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھوں گا، اب میں ہر جگہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر جگہ درود و سلام پڑھ رہا ہوں۔ ہر درد کی دوا صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا صلی علی محمد۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان یہ بھی کیا خوب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے اور محسن آقا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرنے اور آپ کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔